أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين. قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. اس وقت جن آیتوں کی تلاوت کی گئی یہ سورہ انعام کی آیت نمبر 55 سے لے کر آیت نمبر 62 تک کی آیات ہیں. بعض مفسرین کی بیان کردہ روایت ہے کہ سورہ انعام مکہ مکرمہ میں نازل ہونے والی آخری سورت ہے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے میں جو 13 سال رہے اس کی آخری سورت اس مدت کی یہ سورہ انعام ہے. اور اسی لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسلام اور اسلامی عقیدہ اور دین کی بنیادوں کے سلسلے میں اس صورت میں کوئی پہلو چھوڑا نہیں گیا ہے. بہت ہی تفصیل اور وضاحت کے ساتھ اسلام کا بنیادی عقیدہ یعنی عبد اور معبود کا رشتہ اس موضوع پر پوری بات کہہ دی گئی ہے. اور جو اعتراضات تھے جو شبہات تھے ان سب کی وضاحت بھی بھرپور کر دی گئی. سلسلہ بیان توحید کی دعوت کا اور اللہ تعالیٰ کی عبدیت اور اس سے اکیلی اسی کی عبادت اور غیر اللہ سے یکسوئی اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہر ایک کو اس کا عبد سمجھنا اور بندے کو یکگونا اس سے بے نیاز رہنا اس کی دعوت پہلے سے چلی آ رہی تھی. اور یہ بات واضح کر دی گئی تھی اور بار بار صفائی کے ساتھ کہی گئی تھی کہ اسلام اس بات کی دعوت ہے کہ بندہ اپنی اس حقیقت کو سمجھے اور مانے کہ اس کا جو پیدا کرنے والا ہے وہی اس کا مالک بھی ہے. اگر کہا جائے کہ پورے اسلام کی دعوت کا خلاصہ کیا ہے تو یہ جملہ اس کا پورا خلاصہ بن سکتا ہے کہ جو پیدا کرنے والا ہے وہ مالک بھی ہے. اس کا مالک ہونا، اس کا رازق ہونا،
اس کی نعمتوں کا لگاتار برستے رہنا، بندے کا اس کا محتاج ہونا، یہ وہ چیز ہے جو جانتا ہر انسان ہے۔ اور بس اسلام کی دعوت کا نقطہ آغاز بندے کو اسی حقیقت کی طرف متوجہ کرنا ہے کہ انسان تو دنیا میں خود نہیں آیا ہے، بھیجا گیا ہے، خود نہیں پیدا ہوا ہے، پیدا کیا گیا ہے۔ یہ دنیا جس میں تو بستا ہے یہ اپنے آپ نہیں وجود میں آئی ہے، بلکہ تیرے بسنے کے لیے کسی علیم و قدیر رب نے اپنی ربوبیت، اپنی خلاقیت، اپنی قدرت، اپنی طاقت، اپنی حکمت سے اس کو وجود بخشا۔ اب اپنی ذات اور اپنے گرد و پیش میں غور و فکر کر کے یہ بات طے کر لو کہ جس نے تمہیں بھیجا ہے، پیدا کیا ہے، زندگی دی ہے، رزق دیا ہے، انعامات دیے ہیں اور اس دنیا میں تم کو بسایا ہے، وہ مالک اس کا حقدار ہے، اور اسی لیے اس نے تم کو پیدا کیا ہے کہ تم اس کی عبادت کرو۔ اور پھر تم کو اس دنیا میں بھیج کر وہ بے تعلق ہو کر نہیں بیٹھ گیا، بلکہ اس دنیا کی حکومت بھی اس نے اپنے ہاتھ میں رکھی، اور تم کو متنبہ کرنے اور یاد دلانے کے لیے وہ بار بار رسول بھی بھیجتا رہا، اور سارے رسولوں نے لگاتار یہ تعلیم دی کہ انسان کو اس دنیا میں آنے کا، انسان کا اصل مقصد اور اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے اس کو پیدا کیا وہ عبادت ہے، اللہ کی عبادت۔ دین کی اس حقیقت کو بھرپور طریقے پر پہلے واضح کیا جا چکا ہے، بار بار اس بات کو دہرایا گیا، اور اس میں اللہ کی عبادت میں سب سے زیادہ جو رکھنا پڑتا ہے وہ پڑتا ہے شرک سے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں سب سے زیادہ جو چیز اللہ اور بندے کے رشتے کو توڑ دینے والی اور اس کو ناراض کرنے والی جو چیز سب سے خطرناک ہے وہ شرک ہے۔ اس کی بھی بھرپور طریقے پر مذمت بیان کی گئی، اس کی خطرناکی بیان کی گئی کہ یہ ایسا خطرناک ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحم کے سارے سوتوں کو خشک کر دیتا ہے، اور پھر بندہ اللہ تعالیٰ کے یہاں نجات اور رحمت کا مستحق نہیں رہتا۔ اور دوسری جو چیز اس رشتے کو ختم کر دیتی اور بندے کو اللہ سے دور کر دیتی ہے وہ ہے اللہ سے غفلت اور بے پرواہی۔ یہ دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ سے بندے کو دور کرتی اور اس کی رحمت سے اس کو محروم کرتی ہیں۔ یہ دعوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کی، اور اس دعوت اور اس اصولی بات کا تقاضا یہ تھا کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک جائے، عبادت کرے، سجدہ کرے، رکوع کرے، ڈرے، اس سے راضی رہے، اس سے دعا مانگے، اپنے آپ کو محتاج سمجھے، اس کو مالک سمجھے، اس کے سامنے جھکا رہے۔ یہ اس کا تقاضا تھا، یہ دعوت پیش کی گئی۔ اور مکے میں جو رد عمل ہوا اس دعوت کا وہ ہم سب جانتے ہیں کہ مکے میں اس دعوت کے نتیجے میں کیسی مخالفت ہوئی، کیسا زبردست حملہ کیا جاہلیت نے اور کفر نے۔ اسی ماحول کی گویا بالکل اختتامی آیات ہیں یہ جن کی اس وقت تلاوت کی گئی۔ ارشاد ہوتا ہے قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، اے محمد ان لوگوں سے کہہ دو۔ اور یہ بات جب قرآن کہتا ہے کہ ان لوگوں سے کہہ دو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس فضا میں یہ آیت اتر رہی ہے اس میں کوئی بحث سرگرم ہے، کوئی بحث چل رہی ہے، زبردست مباحثہ ہے، کفر کہ محاذ کی طرف سے اسلام کی دعوت کو قبول نہیں کیا جا رہا، اعتراضات کیے جا رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے ہیں، دلائل پیش کر رہے ہیں۔ اس بیچ میں کہا جا رہا ہے ان سے یہ بات کہہ دو انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، اے کفار، اے اللہ کے نافرمانوں، اے اللہ کے باغیوں، اے اللہ کی کتاب کو تسلیم نہ کرنے والوں، اے اللہ کے دین سے سرکشوں، یہ بات کان کھول کر سن لو کہ میں جو مخالفت کر رہا ہوں یہ اپنی طرف سے نہیں کر رہا، مجھ کو میرے مالک نے منع کر دیا ہے
میں منع کر دیا گیا ہوں، مجھ سے منع کر دیا گیا ہے کہ میں ان چیزوں کی عبادت کروں جن کی عبادت تم کرتے ہو اللہ کے علاوہ۔ میں اس سلسلے میں کوئی مختار نہیں ہوں کہ تم مجھ سے جو مطالبہ کر رہے ہو کہ ہم تمہاری ملت پر آ جائیں اور تمہاری بات قبول کر لیں، میں اس میں کوئی اختیار نہیں رکھتا کہ تم اگر مجھ سے کہو اور اصرار کرو اور کچھ لین دین کا معاملہ کرو، کچھ طمع کی باتیں کرو، کچھ میرے سامنے کچھ مفادات کی مجھے لالچ دو یا مجھ کو ڈراؤ تو میں تمہاری بات مان لوں، یہ مسئلہ میرے اختیار کا نہیں۔ قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ قل لا اتبع اہواءکم۔ میں تمہاری خواہشات کی اتباع نہیں کر سکتا۔ قد ضللت اذا وما انا من المهتدین۔ اگر میں تمہاری خواہشات کی اتباع کرنے لگوں اور تم جس طرز زندگی گزارنے کے طریقے کو مجھ کو دعوت دے رہے ہو میں اس کو قبول کر لوں تو میں گمراہ ہو جاؤں گا، راستے سے بھٹک جاؤں گا اور پھر ہدایت والا نہیں رہوں گا۔ قل انی علی بینۃ من ربی وکذبتم بہ۔ میں اللہ کی طرف سے، میں اپنے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل پر ہوں۔ میں جو مذہب، میرا جو دین ہے اللہ کی عبادت والا، اس کی حقیقت یہ ہے کہ یہ دلیل پر قائم ہے۔ اور پیچھے بات کہی گئی تمہارا جو دین ہے جس کی طرف تم مجھے بلا رہے ہو، اس کی حقیقت یہ ہے کہ وہ تمہاری خواہشات کا پیدا کیا ہوا ہے، اس کے پیچھے کوئی دلیل، کوئی ثبوت، کوئی حقیقی ثبوت اس کے پیچھے نہیں۔ قل لا اتبع اہواءکم، تمہارا دین پورے کے پورا ہوا پرستی ہے، خواہش پرستی ہے، جو جی میں آئے وہ کرنے کی دعوت ہے۔ اپنے مالک کی عبادت سے رشتہ توڑ لینے کی دعوت ہے، وہ صرف خواہش پرستی ہے کہ جو جی چاہے وہ کرو۔ جی چاہتا ہے کہ اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت کی جائے، ہمارے آباء و اجداد سے یہ طریقہ چلا آ رہا ہے تو اسی طریقے پہ چلا جائے۔ تمہارے دین کی حقیقت خواہش پرستی، اور میں جس راستے پر ہوں اس کی حقیقت یہ ہے کہ وہ دلائل پر قائم ہے، اس کے پیچھے دلائل ہے، لہذا میں تمہاری اتباع نہیں کر سکتا۔ یہ بات محمد بہت صفائی کے ساتھ کہہ دو۔ ان آیات پر ذرا دوبارہ غور کیجیے۔ دین کی حقیقت جو قرآن سے معلوم ہوتی ہے وہ ہے عبادت۔ دین کی حقیقت ہے عبادت، اور اسی کو قرآن نے یہ بات واضح بھی کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث میں بھی یہ بات کہی گئی اور قرآن نے بھی یہ بات کہی کہ دین کی حقیقت اصل میں عبادت ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اور اس عبادت کی حقیقت یہ ہے کہ انسان اس دنیا میں اللہ کا پیدا کیا ہوا ہے، یہ دنیا اللہ کی پیدا کی ہوئی ہے۔ جو پیدا کرنے والا ہے بالکل ہر ایک سادہ سے سادہ انسان کے سمجھ میں آ جانے والی بات اللہ نے رکھی ہے۔ جو پیدا کرنے والا ہے وہ بے مقصد پیدا کرنے والا نہیں ہے۔ بے مقصد کام تو سمجھدار انسان بھی نہیں کیا کرتے۔ اس عظیم کائنات کو پیدا کرنے والا بے مقصد کوئی کام نہیں کرے گا۔ اب جب انسان کو اللہ نے پیدا کیا، اس کو نعمتیں دی، اس کو رزق دیا، اس کو جسم دیا، اس کو صلاحیتیں دی، تو پھر اس کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ سراپا شکر گزار بن جائے اپنے مالک کا، سراپا شکر گزار بن جائے، اس کی عبادت کرے، اس کے سامنے سر رکھے، اس کے سامنے سر نہواڑے، جھک جائے، اس کی ثنا کے گیت گائے، اس کی بڑائی بیان کرے، نماز پڑھے، اس کے احکام کی پابندی کرے، روزہ رکھے۔ یہ ہے عبادت، اور اس کا ایک فطری جذبہ
صرف یہی نہیں کہ عقلی طور پر اس کی دلیل کائنات میں ہر طرف رکھ دی گئی، بلکہ اس کا ایک فطری جذبہ بھی اندر رکھ دیا گیا کہ انسان کو اگر اس کی فطرت سلیم ہے تو رہ رہ کے اندر یہ تقاضا پیدا ہوتا ہے کہ اس مالک کے سامنے وہ سجدہ ریز، اس کی عبادت کرے، اس سے دعا مانگے، اس سے پناہ مانگے، اس کی بڑائی بیان کرے۔ یہ ہے دین کی بنیادی حقیقت، عبادت۔ اب جب انبیاء علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس دین کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے تو انبیاء علیہ السلام ہر زمانے میں اس دعوت کو لے کر آئے کہ اے لوگوں، اللہ تعالیٰ نے ہم کو تمہارے پاس رسول بنا کر بھیجا ہے اس پیغام کو لے کر اور اس حکم کو لے کر کہ تم ہماری عبادت کرو۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ ہم نے ہر قوم میں رسول بھیجا اس پیغام کو لے کر کہ اللہ کی عبادت کرو۔ یہی جذبہ عبادت کا، اللہ کے سامنے جھکنے کا، شکر گزاری کا، اسی کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ زندگی کے سارے معاملات میں بندہ اللہ کے حکم کی پابندی کرے۔ میں عرض کروں کہ یہ بالکل متوازن دین کی تشریح ہے انشاءاللہ کتاب و سنت کی روشنی میں۔ دین کی حقیقت عبادت ہے، اور عبادت کی اصل بنیادی حقیقت اللہ کی تعظیم اور اس کی بڑائی بیان کرنے والے اور بندے کے اس کے سامنے عجز و نیاز کو ظاہر کرنے والے وہ اعمال ہیں جو انبیاء علیہ السلام بتاتے ہیں، اور ہماری شریعت میں اس کا طریقہ نماز کی شکل میں ہے، ذکر اور تسبیح کی شکل میں ہے، اللہ کی بڑائی بیان کرنے کی شکل میں ہے، روزے کی شکل میں ہے۔ اللہ کا حکم ہو تو روزے تو دن بھر بندہ پیاسا رہے، بھوکا رہے اللہ کے لیے۔ اگر استطاعت ہو تو اس نے جو گھر اپنی نشانی کے طور پر قائم فرما دیا گیا ہے وہ پورے محبت سے بندہ جا کر اس گھر کے چکر کاٹے، اس سے چمٹے، کسی پتھر کو چومے۔ جب حکم دے دیا جائے کہ اللہ کو یاد کرنے کے لیے اور ذکر و مناجات اور دعا اور ابتہال اور رونے گڑ گڑانے کے لیے فلاں میدان میں چلے جاؤ، تو سارے لوگ شہر کی آبادیاں چھوڑ کر اس بے آب و گیا وادی میں پہاڑوں کے دامن میں جا پڑیں اور 3 دن تک صرف اور صرف اللہ کی عبادت اور ذکر کریں۔ اور پھر اسی کا ایک مظہر اور اسی عبادت کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اپنا مال بھی اللہ کے راستے میں قربان کریں، اور اللہ کا حکم ہو تو جان بھی قربان کریں، سب کچھ نچھاور کر دیں۔ یہ نچھاور کرنے اور قربان ہو جانے اور وارفتگی اور اپنے آپ کو کلی طور پر حوالے کر دینے کا یہ جذبہ اور اس کے یہ جو مظاہر اور فینامیننس ہیں، یہ ہے اصلاً عبادت۔ اور اسی کا ایک لازمی نتیجہ یہ بھی نکلتا ہے کہ جب عبد اور معبود کا یہ رشتہ ہے کہ بندہ اپنے خدا کے سامنے جھکا رہے، اس کی تسبیح بیان کرے، اس کی بڑائی بیان کرے، اس کو یاد کرے، اس کے سامنے سر زمین پر رکھ دیا کرے، اس کی کتاب پڑھا کرے اور اپنا مال اس کے راستے میں خرچ کرے، گویا نظر چڑھائے، تو پھر اسی کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ اس معبود کی یہ حیثیت دل میں ہونی چاہیے، اس کا یہ مقام ہونا چاہیے کہ وہ جو حکم دے دے اس سے بندہ سرتابی نہ کرے۔ اگر یہ کیفیت ہے کہ عبادت والے وہ اعمال یا وہ رسوم عبادت جو انبیاء علیہ السلام نے قرار دیے ہیں ان کا تو انہماک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے عام احکام جو زندگی کے دوسرے پہلوؤں سے متعلق ہیں ان کا خیال نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ دین ناقص ہے اور عبادت نامکمل ہے۔ یہ ہے وہ عبادت اور وہ دین جس کی انبیاء علیہ السلام دعوت دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار پکار کر کہتے تھے، اور قرآن نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلایا، بار بار اعلان کروایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس چیلنج نما دعوے کو قرآن میں قیامت تک کے کفر کے لیے اور قیامت تک کی گمراہ دعوتوں کے لیے ثبوت کے طور پر محفوظ کر دیا
کہ قل انی علی بینۃ من ربی، اے لوگو میری یہ دعوت دلیل پر قائم ہے، اور تم جن چیزوں کی دعوت اور جس طرز زندگی کی دعوت دیتے ہو وہ دلیل پر قائم نہیں، خواہش نفس پر قائم ہے۔ قل لا اتبع اہواءکم، اور اس کو جب قرآن نے محفوظ کیا تو اس کا مطلب یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ بات کہلائی گئی اور قرآن میں محفوظ کی گئی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت تک اسلام اور کفر باہم جب بھی ان میں کشمکش ہوگی اور لوگوں کو اللہ کی عبادت اور اطاعت والی زندگی سے الگ کر کے اللہ سے غفلت اور بے پرواہی اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی والی زندگی کی طرف بلایا جائے گا، تو اہل ایمان کا یہ فرض بنے گا کہ وہ زمانے کے کفر کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح جم جائیں اور کہہ دیں قل انی علی بینۃ من ربی، ہماری دعوت ہمارا دین دلیل پر قائم ہے، اور تمہارا دین، تمہاری دعوت، تمہاری تہذیب، تمہارا طریقہ جس کی طرف تم دنیا کو بلا رہے ہو، یہ سب اخوا پرستی اور خواہش پرستی۔ اس آیت کا ہمارے اس زمانے میں، جس زمانے میں بہت زوروں کی ایک کشمکش کفر اور اسلام کی قائم ہے، اور ایک زبردست یہ کشمکش سچی بات یہ ہے کہ اپنے عنفوان پر ہر گھر اس جنگ کا مرکز بنا ہوا ہے، جہاں کفر کی دعوت بھی پہنچتی ہے، اور اس کا پیغام یہ ہے کہ لوگوں اپنی خواہشات کی اتباع والی زندگی گزارو، جو جی چاہے وہ کرو، جس میں مزہ آئے وہ کرو، جب چاہو سو، جب چاہو اٹھو، جتنا چاہو کماؤ، جیسا چاہو کماؤ، حلال طریقے سے بھی کماؤ، حرام طریقے سے بھی کماؤ، تمہیں کوئی روکنے والا نہیں ہونا چاہیے۔ تمہیں اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے جو جگہ اچھی لگے وہاں سے خواہشات پوری کرو، گناہ کیا، ثواب کیا، نیکی کیا، برائی کیا، یہ سب فرسودہ خیالات اور تصورات ہیں، ان سب کو چھوڑ دو۔ ایک دعوت یہ قائم ہے اور ہر گھر میں موجود ہے، اور ہر کالج میں اس کا سبق دیا جا رہا ہے، ہر مارکیٹ میں اس کا سبق دیا جا رہا ہے، ہر میڈیا کی ایجنسی اس کا سبق دے رہی ہے، زبردست دعوت قائم ہے۔ اور الحمدللہ اہل ایمان سچے ایمان والے دوسری دعوت بھی قائم کیے ہوئے ہیں، سچے ایمان والے دوسری دعوت بھی قائم کیے ہوئے ہیں، اور اللہ کی مسجدیں اور اللہ کے گھر ان دعوتوں کے مرکز ہیں، اور وہ دعوت یہ قائم ہے کہ قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ قل لا اتبع اہواءکم۔ خواہش پرستی اور لذت پرستی کی اس دین کو ہم قبول نہیں کرتے۔ ہمارے پاس جو دین ہے اس کے پیچھے ہمارے پاس دلیل بھی موجود ہے، ہم دلیل اس بات کی رکھتے ہیں کہ جس نے یہ کائنات پیدا کی ہم اس کے بندے اور عبد ہیں، اور اس نے اپنا رسول بھیجا، اور اس رسول کے سچے ہونے کی ہزار دلیلیں آج تک قائم ہیں۔ ہم دلیل کی بنیاد پر اس دین پر قائم ہیں، ہم اندھے مقلد نہیں ہیں اس دین کے۔ قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، یہ ہونا چاہیے اہل ایمان کا حال، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہلا دیا گیا، اے محمد اعلان کر دو کہ میں اور میرے پیچھے چلنے والے سارے مسلمان اس اسلام کے راستے کی اتباع کرتے ہیں، اور پوری بصیرت اور سمجھ کے ساتھ یہ بات سمجھتے ہیں کہ یہ حق ہے، اور اس کے علاوہ جو کچھ زندگی گزارنے کے طریقے ہیں سب باطل اور غلط ہیں۔ قد ضللت اذا وما انا من المهتدين۔ اگر ہم مسلمان جو اللہ کی طرف سے ایک بینہ اور دلیل ان کے پاس ہے، اور سب سے بڑی دلیل تو اللہ کی کتاب ہے کہ ساری دنیا جس طریقے کی اتباع کرتی ہے، ساری دنیا کا جو طریقہ زندگی ہے، اس سے پوچھئے کہ تم کو پیدا کرنے والے نے تم کو یہ طریقہ زندگی سکھایا؟ جو تمہارا لائف سٹائل ہے، جو جس طریقے پہ تم چل رہے ہو، کیا زندگی گزارنے کا یہ طریقہ تم کو تمہارے پیدا کرنے والے کی طرف سے ملا ہے؟ خدا کی قسم
کوئی قوم اس پوزیشن میں بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے کسی قوم کو، کسی ملت کو، کسی دین کو، کسی مذہب کو، کسی دعوت کو، کسی تہذیب کو اس پوزیشن میں بھی نہیں چھوڑا ہے کہ وہ جھوٹ بھی یہ دعویٰ کر سکے کہ ہم جس طریقے کی دعوت تمہیں دے رہے ہیں یہ اس دنیا کو پیدا کرنے والے کا طریقہ ہے. قرآن نے ایک جگہ یہ بات کہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مضبوط دلیل صرف اپنے لیے چھوڑی ہے. عجیب بات قرآن نے کہی، قل فللہ الحجۃ البالغہ. الحجۃ البالغہ، مضبوط دلیل صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے. ایک عجیب معجزہ اور اللہ کی قدرت کی عجیب کرشمہ یہ ہے کہ دنیا کی جتنی قومیں جو جس لائف اسٹائل پر ہیں، زندگی گزارنے کا جو طریقہ، حلال اور حرام کی جو تقسیم، اول تو کوئی طریقہ بھی نہیں بچا. جو طریقہ جو جانور اختیار کر لے انسان کے لیے وہی طریقہ سب سے بہتر. باقاعدہ مغرب کا یہ فلسفہ ہے کہ جانوروں والے طریقے انسان کے لیے زیادہ بہتر ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے عجیب قدرت یہ ہے کہ دنیا کی کوئی قوم یہ نہیں کہہ سکتی کہ ہم جو طریقہ بتا رہے ہیں، جس پر چل رہے ہیں اور دنیا کو جس تہذیب کی دعوت دے رہے ہیں، یہ اللہ کا حکم ہے. یہاں تک کہ ملحد نظریات کی تو بات ہی دوسری، وہ نظریات جو اللہ تعالیٰ سے بے تعلقی پر قائم ہیں ان کی تو بات ہی جانے دیجیے. وہ قومیں یہاں تک کہ مذاہب بھی جن مذہبوں کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم آسمانی مذہب ہیں، ہندو مذہب، عیسائیت، یہودیت، بودھ مذہب یا اس طرح کے مذاہب، ان سے پوچھئے کہ کیا زندگی گزارنے کا جو طریقہ آپ کا ہے کہ کسی زمانے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا تھا، تو وہ اس پوزیشن میں بھی نہیں ہے کہ جھوٹ کہہ سکیں کہ ہاں ہمارے پاس زندگی گزارنے کا یہ طریقہ آیا تھا. جھوٹ بھی نہیں بول سکتے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے پچھلی شریعتوں کو محفوظ نہیں رہنے دیا. ختم. اعتراف کروا کے مانا ہے اللہ تعالیٰ نے کوئی امکان اس بات کا نہیں چھوڑا ہے کہ دنیا کی قومیں یہ اعتراف کریں کہ ہم جس راستے پر ہیں یہ اللہ کا راستہ نہیں ہے. اور اکیلا اسلام ہے جس کے پاس یہ دعویٰ ہے. اکیلے مسلمان ہیں پوری دنیا میں جن کے پاس یہ دعویٰ ہے کہ ہم جس راستے پر ہیں اور جس راستے کی دعوت دے رہے ہیں یہ اللہ کا بتایا ہوا راستہ ہے. سچ اور جھوٹ کی بات تو بات کی، دعویٰ ہی نہیں چھوڑا دوسروں کے پاس اللہ نے. قل فللہ الحجۃ البالغہ. اے محمد یہ بات بھی کہہ دیجئے ان لوگوں سے کہ اگر ہم تمہارے طریقے کی اتباع کریں اور اپنے دین کے احکام کو چھوڑ دیں تو یقیناً ہم تو گمراہ ہو جائیں گے اور اللہ تک پہنچنے اور اس کی جنت تک پہنچنے والا راستہ ہمارے ہاتھ سے جاتا رہے گا اور ہم پھر ہدایت پر نہیں رہیں گے. افسوس، جتنا بھی افسوس کیا جائے کم ہے. خود مسلمان کہلانے والوں کو اس کا احساس نہیں ہے کہ ہم صحیح راستے پر ہیں اور پوری دنیا کی قومیں غلط راستے پر ہیں. خود ہمیں احساس نہیں ہے. ہمارا حال یہ ہے، ہم میں سے اکثریت کا، مسلمانوں کی اکثریت کا حال یہ ہے کہ جیسے آنکھوں پہ پردہ پڑ گیا. ہمیں کافروں کے طریقے اچھے لگتے ہیں، ان کی تہذیب، ان کا طرز بود و باش اچھا لگتا ہے، ان کے تصورات اچھے لگتے ہیں، ان کی زندگی اچھی لگتی ہے، ان کے کپڑے اچھے لگتے ہیں، ان کی کمائیاں اچھی لگتی ہیں، ان کے برتن اچھے لگتے ہیں، ان کا کھانے پینے کا طریقہ اچھا لگتا ہے. وہ ماں باپ کی خدمت نہیں کرتے تو ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ زیادہ کامیاب طریقہ زندگی وہی ہے جس میں انسان کمانے کے پیچھے ایسا اندھا ہو اور کولو کے بیل کی طریقے سے کولو میں ایسا آنکھیں بند کر کے باندھ دیا جائے کہ نہ ماں کی فکر ہو، نہ باپ کی خدمت ہو، نہ نماز کی فکر ہو، نہ زکوٰۃ ادا کی جائے. بندہ صرف اور صرف کمانے اور خرچ کرنے کو اپنی زندگی کا مقصد بنائے. ہمیں بھی وہی طریقہ اچھا لگتا ہے. مغرب نے، یورپ نے اور امریکہ نے پوری دنیا میں بے حیائی کی شیطانی دعوت پھیلائی تو ہم نے بھی اس کو گلے سے لگا لیا.
ہم نے بھی اپنی آنکھوں میں سڑان بھر لی، ہم نے بھی اپنے دل کے اندر غلاظتیں بھر لیں، ہم نے بھی زنا والی تہذیب کو اچھا سمجھنا شروع کر دیا، ہم نے بھی وہی ناپاک کپڑے اپنی لڑکیوں کو پہنا دیے، ہم نے بھی وہ ناپاک کپڑے اپنے لڑکوں کو پہنا دیے۔ ہماری پوری قوم نے کولے دکھانے والا وہ لباس پہن لیا جس کی ناپاکی اور بیوقوفی اور حماقت کوئی سلیم الطبع انسان ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کی سمجھ میں نہ آتی ہے۔ ایک صاحب مجھ سے پوچھنے لگے، میں نے کچھ کہا کہ بھائی یہ پینٹ مجبوراً ہی پہنی جائے تو پہنی جائے۔ کہنے صاحب اس میں کون سی غلط بات ہے؟ ہم نے کسی وقت گھر میں تنہا جب ہوں تو بڑے سے آئینے کے سامنے ذرا اپنے آپ کو چاروں طرف سے دیکھ لیجیے گا، اگر شرم سے نگاہ نہ جھک جائے تو اس کے بعد مجھ سے آ کے بات کیجیے گا، ہمیں اچھی لگتی ہے۔ ارے بھائی اگر مجبوری ہے، کسی جاب میں آپ ایسے ہیں کہ آپ کو اس کو نہیں اوائڈ کر سکتے تو آپ پہنیے، لیکن ایک غیر شرعی لباس جس میں اعضاء بھی دکھتے ہیں جو یقیناً بے حیائی ہے، ایسا ہم لوگوں کا دل خراب ہو گیا کہ ہم کو یہ برا لگنا بند ہو گیا، ہمیں برا لگنا بند ہو گیا۔ بتائیے کوئی لباس ہے جو پورے کولے دکھتے پھر جب کوئی اچھا آگے چلتا ہے تو ہم جیسوں بھی نگاہ مردوں سے بھی جھکانی پڑ جاتی ہے، جب چلتا ہے تو پورے جسم کی حرکت اور پھولوں کی ہر حرکت پیچھے سے نظر آ رہی ہوتی ہے۔ اب بتائیے اتنا ذوق خراب ہو گیا کہ اتنی گندی اور قبیح چیزوں کو مسجد میں بیان کرنا پڑ رہا، اور اس کے بعد کوئی ان چیزوں کو کہہ دے کہ پینٹ نہیں پہننی چاہیے تو کہتے ہیں صاحب مولوی صاحب جو ہے بڑے دقیانوس ہیں۔ بھائی مولوی صاحب کب کہتے ہیں آپ پینٹ انہی والا لباس پہنیے، لیکن کم سے کم ایسا تو ہو کہ چیزیں ڈھکی ہوئی ہوں اس کو، اور اس کے بعد پھر ان خبیثوں، گندوں، بیوقوفوں، احمقوں، گمراہوں کی نقالی کا ایسا شوق سوار ہے۔ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ معلوم ہوتا ہے ہم انسانوں کے بیچ میں نہیں، جانوروں کے بیچ میں رہتے ہیں۔ انہوں نے پینٹ نیچی پہننی شروع کر دی، لو ویسٹ پہننی شروع کر دی، تو ہمارے جوانوں کو بھی لو ویسٹ کا ایسا شوق چررایا کہ ان کو یہ تک پتہ نہیں رہا کہ ساری شرمگاہ نماز میں پیچھے سے باہر سے نظر آ رہی، نماز نہیں ہو رہی۔ لو ویسٹ پہننا بہت ضروری ہے، اس لیے کیوں؟ اس لیے کہ اس گدھے نے پہن لی تھی اور اس سور نے پہن لی تھی۔ اور میں نے یہ دو جانوروں کے نام لیے ان کے بارے میں اس لیے لیے کہ قرآن مجید نے ان کو جانوروں سے زیادہ گمراہ قرار دیا ہے۔ انہم الا کالانعام بل ہم اضل۔ انہوں نے پینٹ کاٹ لی تو ہم نے بھی پینٹ کاٹ لی، انہوں نے چھوچے لٹکے ہوئے پینٹ پہننی شروع کر دی تو ہم نے بھی پینٹ چھوچے لٹکے ہوئے پینٹ پہننی شروع کر دی، وہ کتا ٹہلانے لگے تو ہم بھی کتا ٹہلانے لگے۔ ہمارے پاس جیسے ہی پیسہ آیا فوراً ہم نے انسانوں کی بستی چھوڑ کر وہ بہت دور اندرا نگر کے پاس جا کے بستی وہاں جا کے گھر لے لیا تاکہ مسجد کی آواز کم سے کم کان میں نہ پڑے اللہ رسول کی، اور اس کے اوپر لکھ دیا خبردار کتے سے ساودھان، یہاں کتا رہتا ہے۔ جی ہاں، یہاں کتا رہتا ہے، اس کو کتا پسند ہے بھائی۔ یہ حال ہے ہماری قوم کا۔ لڑکیوں کو ہم نے ناجائز لباس پہنایا اور ایسے ہم احمق ہوئے، ایسی ہمارے دل کے اندر کی حیا مری، ایسا آنکھوں کا پانی مرا، اس قدر ہم گمراہ ہوئے، اس قدر اللہ تعالیٰ نے ہمارے دلوں پر مہر لگائی کہ ہماری اپنی لڑکی سینہ کھولے ہمارے سامنے بیٹھی اور ہم بے تکلف بیٹھے، بڑے بڑے گلے وہ پہنے ہوئے، ہم بھی بیٹھے ہوئے۔ خدا کی قسم اب سے 200 سال پہلے دنیا کے کافر یہ منظر برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ ان کی بچی ان کے سامنے سینہ کھول کر بیٹھ جائے، جب مسلمان برداشت کر رہے ہیں۔ اپنی بیویوں کو لے کر مسلمان سڑکوں پہ چل رہے ہیں، ہر آوارہ کی نگاہ تیر کی طرح گھسی چلی جا رہی ہے، سینہ کھلا ہوا ہے، کمر کھلی ہوئی ہے، آستین کھلی ہوئی ہے۔ جو لباس ہمارے مسلمانوں کی بیویاں پہن رہی ہیں اس زمانے میں، قسم بخدا لکھنؤ کی طوائفیں اب سے 200 سال پہلے نہیں پہنتی تھی۔ آپ پڑھیے لکھنؤ کا اردو کا قدیم لٹریچر، طوائفیں وہ لباس نہیں پہنتی تھی جو عام گھروں میں پہنا جا رہا ہے۔ کفر اچھا لگتا ہے، اللہ کے باغی اچھے لگتے ہیں، اور اللہ کے نیک بندے اچھے نہیں لگتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اچھا نہیں لگتا،
مائیکل جیکسن کا چہرہ اچھا لگتا ہے. اگر رسول اللہ کا چہرہ اچھا لگتا ہوتا تو داڑھی رکھنے کی کوشش کرتے. فاطمہ اچھی نہیں لگتی، آمنہ اچھی نہیں لگتی، خدیجہ اچھی نہیں لگتی. لڑکیوں کو جینس پہناتے ہیں وہ اچھی لگتی ہیں، میں نام کیا لوں مسجد میں. جن کے بچوں کو یہ اعتبار نہیں کہ یہ میری ماں جس باپ کا مجھ کو بچہ بتاتی میں ہوں بھی اس کا بچہ یا کسی اور کا، ہمیں وہ اچھے لگتے ہیں. اور جب شادی کرنے کی نوبت آتی ہے تو ہمارے نوجوان بھی اماں ابا سے کہتے ہیں ذرا سا ماڈرن لڑکی ہونی چاہیے تاکہ یہ پتہ نہ رہے کہ بچہ جو ہوگا وہ کس کا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود. اور اس کے بعد سویڈن میں فلاں فلم کیسے بن گئی، ہم تو لکھنؤ کی سڑک پہ جان لگا دیں گے. خدا کی قسم سویڈن کے کسی فلم بنانے والے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اسلام کی وہ توہین نہیں کی جو مسلمان دن رات کرتے ہیں. خدا کی قسم کسی تسلیمہ نسرین نے اور رشدی نے اسلام سے لوگوں کو روکنے میں وہ کردار ادا نہیں کیا جو ہم کر رہے ہیں. ہمیں اپنے اوپر غصہ نہیں آتا اس لیے کہ ہم اپنے لیے لذت پرستی کی، کفر کی تابعداری کی زندگی کو پسند کر چکے ہیں. ہمارا جی چاہتا ہے ہم کفار کے طریقے پہ جئیں اور مریں. ہم نے اپنے بچوں کے بارے میں یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ کفار کی تعلیم حاصل کریں، کفار کے طریقے پہ جئیں، کفار کے طریقے پہ ترقی حاصل کریں اور کفر کے اس باطل اقتصادی اور تہذیبی نظام کی چاکری کرتے ہوئے مریں، اس کی خدمت کریں. یہ ہمارا جی چاہتا ہے. ہم نے ان کے لیے اس مستقبل کا انتخاب کیا ہے اور اس کے بعد مطمئن ہے کہ جنت ہمارے انتظار میں ہے. بالکل یہود والی نفسیات ہیں، بالکل یہودیوں والی نفسیات ہیں کہ انہوں نے اپنے بارے میں یہ سمجھا ہوا تھا کہ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً. ہم تو اللہ کے بہت محبوب ہیں. نحن ابناء اللہ وأحباؤہ. ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے محبوب ہیں. اول تو ہم جہنم میں جائیں گے بھی نہیں اور اگر جائیں گے تو کچھ دنوں میں تھوڑا بہت جلا کر واپس آ جائیں. بالکل وہی صورتحال مسلمانوں نے اپنے بارے میں سوچ رکھی اور ہزار توجہ دلائیے کسی کو یہ توفیق نہیں ہوتی کہ وہ اپنا طرز زندگی بدلے، اپنے گھر کا ماحول بدلے. کوئی فکر نہیں. گھر میں دن بھر ڈانس ہوتا رہے اور ناپاک میوزک سنی جاتی رہے، کسی کو کوئی فکر نہیں. وہ ایک ایڈیٹ باکس گھر میں لا کر سب نے رکھ لیا ہے جس میں دن بھر کفر کی تبلیغ کے علاوہ اس کا کوئی کام نہیں اور اپنے بچوں کو اس کے سامنے ایکسپوز کر دیا ہے اور مطمئن بیٹھے ہوئے ہمارے بچے ہمیں بھی جنت میں لے جائیں گے اور خود بھی جنت میں چلے جائیں گے. میں کہا کرتا ہوں یہ ٹیلی ویژن جو ہے جس طریقے سے صدقہ جاریہ ہوا کرتا تھا یہ گناہ جاری ہے. کسی نے مسجد بنا دی تو جب تک وہ مسجد باقی رہے گی اس میں لوگ نماز پڑھتے رہیں گے، صدقہ جاریہ ہے، ثواب ملتا رہے گا. کسی نے ٹی وی لا کے گھر میں رکھ دیا، بچے ٹی وی دیکھتے رہیں گے، ابا قبر میں پڑے ہوئے ہیں، عذاب کا سلسلہ بڑھتا جا رہا ہے، گناہ جاری ہے. اور پھر اس ٹی وی کے نتیجے میں بچوں کے جو اخلاق بگڑیں گے، ان کی نگاہیں جو گناہ کریں گی، ناجائز عورتوں کو دیکھیں گی، ٹی وی پہ غلط تصویریں دیکھیں گی، سڑک پر ادھر ادھر بھٹکیں گی. ہر گناہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان لڑکوں کے لیے بھی لکھا جائے گا اور ابا مرحوم کے لیے بھی لکھا جائے گا. اور بات تو سخت ضرور ہے مگر کہہ دوں، جن لوگوں نے بچوں کو اپنے ان اسکولوں اور کالجوں میں پڑھایا جہاں مخلوط تعلیم ہوتی ہے، جہاں آزاد روی کا درس دیا جاتا ہے، جہاں بتایا جاتا ہے کہ انسان آزاد ہے جو چاہے کرے، جہاں باقاعدہ گروپ ڈسکشنز میں لو میرج کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں اور ارینج میرج کو بہت بیوقوفی کا کام بتایا جاتا ہے، جہاں ان بچوں کو جو لڑکے لڑکیوں سے الگ تھلگ رہے ان کو بتایا جاتا ہے کہ یہ ان کی کچھ سوشل پرابلم ہے، یہ کوئی مسئلہ ہے ان کے ساتھ جو انٹرمنگلنگ ان کی نہیں ہو پا رہی. جو لوگ ان اسکولوں اور ان کالجوں میں اپنے بچوں کو بھیج رہے ہیں وہ سوچ لیں کہ بچوں کا جو کچھ بنے گا ان کا پھر ان کا اور جو کچھ بچوں کے اوپر اس کا دینی اور اخلاقی اثر پڑے گا قبر میں ان کا حساب میں لکھا جائے گا. لوگ اس کو مجبوری سمجھتے ہیں کہ ہمارا بیٹا کم رزق کمانے والا نہ ہو، بہت سا رزق کمانے والا.
جی نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو مجبوری قرار نہیں دیا ہے. ہاں مجبوری یہ ہے کہ 2 وقت کی روٹی مل جائے، گھر بن جائے، ضرورت بھر گزارا ہو جائے، لیکن اس کے بعد جو ترقی کی ہوڑ ہے بالکل قطعاً یہ مجبوری نہیں ہے، قطعاً یہ مجبوری نہیں ہے. فتویٰ سخت لگے یا نرم لگے، بات یہ ہے کہ آخرت بچانے کے لیے دنیا کی قربانی دینی پڑے گی تو دینا پڑے تو دینی چاہیے. یہی ہے دین. فری میں جنت کی امید ہے. اور اگر کوئی پھر بھیجتا ہے ان اسکولوں میں تو اس کا تدارک اور تلافی کرنے کے اسباب بھی اتنے طاقتور اختیار کرنے چاہیے. اور اگر تلافی اور تدارک کے اسباب نہیں ہیں تو میں صاف فتویٰ دیتا ہوں کہ قطعاً حرام ہے ان اسکولوں میں بچوں کو بھیجنا. قل انی علی بینۃ من ربی وکذبتم بہ. اے لوگو، اے مسلمان، اعلان کر کے کفر سے کہہ دو میں صحیح حق پر ہوں اور میرے پاس اس کے ثبوت میں دلیلیں بھی ہیں، اور قرآن اور اللہ کی کتاب بھی ہے، اور اللہ کے رسولوں کی شہادت بھی ہے، اور کائنات میں پھیلی ہوئی اللہ تعالیٰ کے دلائل کی یہ پوری بارات کی بارات موجود ہے، اور تم ان سب کے منکر ہو. ما عندی ما تستعجلون بہ. تم بہت یہ بات کہتے ہو کہ اے محمد ہم تمہاری بات نہیں مانتے تو تم اللہ کی طرف سے عذاب لے آؤ. ما عندی ما تستعجلون بہ. عذاب کا مالک میں نہیں ہوں، میرے پاس عذاب رکھا ہوا نہیں ہے کہ تم مطالبہ کرو تو میں تمہارے اوپر عذاب بھیج دوں. میں تو صرف اللہ کی طرف سے ڈرانے کے لیے آیا ہوں، اللہ کے عذاب سے ڈرانے کے لیے آیا ہوں. جو سچا ہوگا، جو سمجھدار ہوگا، جس کی قسمت میں ہدایت لکھی ہوگی، وہ اللہ سے ڈر جائے گا اور میرے دین کو قبول کر لے گا اور اللہ کی اطاعت والی زندگی گزارے گا. اور جس کی قسمت میں ہدایت نہیں لکھی ہوگی وہ اللہ کی نافرمانی والی زندگی گزارے گا. ان الحکم الا للہ. فیصلہ تو اللہ ہی کو کرنا ہے کہ کب عذاب آنا ہے، اور اگر دنیا میں نہیں آنا تو عذاب کس کو قیامت میں دینا ہے، یہ فیصلہ تو اللہ کو کرنا ہے. یقص الحق وهو خیر الفاصلین. وہ حق کو بالکل ٹھیک صاف بیان کر دیتا ہے. وہ کسی سے لگی لپٹی نہیں رکھتا، وہ چھپاتا نہیں، وہ صاف حق کہتا ہے. کفر کیا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دور اور اس کو ناراض کرنے والے گناہ کون سے ہیں اور کافرانہ زندگی کون سی ہے، وہ صاف کہہ دیتا ہے. وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ. اور قیامت کے دن سب سے صحیح اور اچھا فیصلہ کرنے والا وہی ہوگا. قُلْ لَوْ أَنَّ عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ لَقُضِيَ الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ. اگر میرے پاس ہوتا عذاب، تم جس عذاب کی جلدی مچاتے ہو، کہتے ہو اے محمد اگر تم سچے ہو تو ہم پر عذاب کیوں نہیں آ جاتا. اگر وہ عذاب اگر میرے پاس ہوتا وہ تو اب تک کب کا فیصلہ ہو چکا ہوتا. واللہ اعلم بالظالمین. اور اللہ اپنے اوپر ظلم کرنے والوں سے خوب واقف ہے، خوب جانتا ہے کس نے اپنے اوپر کتنا ظلم کیا ہے. قیامت میں وہ ہر ایک کو اس کے حصے کے مطابق عذاب دے گا. وعنده مفاتح الغیب لا يعلمها الا هو. مشرکین مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار کہتے تھے محمد ہم تمہاری بات نہیں مانتے، تمہاری مخالفت کرتے ہیں، تو ہم پر عذاب کیوں نہیں آ جاتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جواب میں بار بار یہ حقیقت واضح کیا کرتے تھے کہ رسول کا کام صرف اللہ کا پیغام پہنچا دینا ہے. عذاب کب آنا ہے، کون سا وقت عذاب کا لکھا ہوا ہے، غیب نے اپنے پردے میں کیا کیا چھپا رکھا ہے، یہ رسول کا کام نہیں ہے. رسول تو صرف اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے، انسانوں تک پہنچاتا ہے. رسول کا مقام یہ ہے. یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار کہتے تھے، اور یہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہی بات کہلائی گئی. اور یہیں سے موضوع اس بات کی طرف مڑ گیا کہ غیب کی خبریں جاننا یہ رسول کی ذمہ داری نہیں ہوتی اور رسالت کا لازمی حصہ بھی نہیں ہوتا. غیب کی کنجیاں تو اکیلے اللہ کے پاس ہیں. وعنده مفاتح الغیب.
اور صرف اسی کے پاس ہے غیب کی کنجیاں جن کو اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. لا يعلمها الا هو. ہاں وہ ہر ڈھکے چھپے کو جانتا ہے، لہذا کوئی انسان یہ نہ سمجھے کہ ہمارے چھپے ہوئے گناہوں کو کون جانتا ہوگا اور ہمیں عذاب کیوں ملے گا. چھپا گناہ، تنہائی کا گناہ، خشکی اور تری کی ہر چیز اللہ کو معلوم ہے، اور اس کے مطابق قیامت کے دن وہ حساب لے گا. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. خشکی میں جو کچھ ہے، تری میں جو کچھ ہے، سب وہ جانتا ہے. زمین کے پاتال میں منو مٹی کے نیچے اگر کوئی ذرہ چھپا ہوا ہے تو وہ اللہ کے علم میں ہے. سمندر کی گہرائی میں ٹنوں پانی کے نیچے جو کیڑا حرکت کر رہا ہے وہ اللہ کے علم میں ہے. جو پتا گرتا ہے اس کے حکم سے گرتا ہے. ہر تر، ہر خشک، سب کچھ اس کے علم میں ہے، اور اس کی علم کی کتاب میں سب کچھ لکھا ہوا ہے. وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ. لوگوں کو شبہ ہوا کرتا تھا کہ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کیسے زندہ کرے گا. جب ہم مر جائیں گے، جان نکل جائے گی، تو دوبارہ زندہ کون ہوگا، کیسے ہوگا. بار بار قرآن اس سلسلے میں یہ بات کہتا ہے کہ انسانوں کو جب اللہ نے زندگی دی تو اس سے پہلے بھی وہ مرے ہی ہوئے تھے. جب پیدا کیا اور زندہ کیا تو اس سے پہلے بھی کچھ نہیں تھے وہ. تو عدم سے جب اللہ وجود میں لانے پر قدرت رکھتا ہے تو ان مرے ہوئوں کو جلانے پر بھی قدرت رکھتا ہے. اس میں نہ سمجھ میں آنے والی کون سی بات ہے. صرف فرق یہ ہے کہ روزانہ دیکھتے ہو کہ وہ بچہ پیدا ہوا جو پہلے نہیں تھا، اللہ نے عدم سے وجود بخش دیا. یہ کبھی نہیں دیکھتے کہ مرنا، کوئی مر گیا اس کے بعد کیسے اس کے بعد کوئی جی گیا ہو، یہ تم نہیں دیکھتے. صرف فرق یہ ہے کہ ایک چیز تم نے دیکھی ہے، ایک چیز نہیں دیکھی. ورنہ حقیقت میں اللہ کے لیے نہ عدم سے وجود بخشنا اور پیدا کرنا مشکل ہے، اور نہ پیدا ہوئے کو موت کے بعد دوبارہ زندہ کرنا مشکل ہے. بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک اور بات کہی کہ موت کی حقیقت تقریباً وہی ہے جو تم دن رات نیند کی شکل میں دیکھتے ہو. عجیب بات ہے. موت کی حقیقت تقریباً وہی ہے جو تم دن رات نیند کی شکل میں دیکھتے ہو. بس اسی کا اگلا اسٹیج اور اسی سے ذرا آگے کی شکل موت ہے. حقیقت یہ ہے کہ قرآن نے تو صرف اس کی مثال دے دی کہ وہی اللہ ہے جو تم کو روزانہ موت دیتا ہے، چھوٹی موت، اور اس کے بعد تم کو زندہ کر دیتا ہے. یہ تو ہوتی ہے نیند والی موت. اس کو قرآن نے گویا ایک طریقے سے چھوٹی موت قرار دیا ہے. ہر رات یہ موت آتی ہے. اسی طریقے سے ایک موت اور آئے گی، وہ موت ہوگی جو نیند والی موت نہیں ہے، لیکن اس کے بعد بھی ایک زندگی ہو جائے گی. قرآن نے تو ایک سادہ سا اشارہ کر دیا، لیکن جب انسان اور اس کے جسم کے افعال، جسم کی جو حالتیں اور تبدیلیاں ہوتی ہیں، اس پر انسان کا مطالعہ آگے بڑھا اور انسان نے کچھ دریافتیں کی، تو انسان کو اور زیادہ وضاحت کے ساتھ اور تفصیل سے یہ بات معلوم ہوئی کہ نیند میں کچھ ایسی تبدیلی انسان کے اندر آتی ہے جو موت سے ایک حد تک مشابہ ہے. پورے طور پر تو انسان کو ابھی تک یہی نہیں معلوم کہ نیند کی حقیقت کیا ہے. میں ابھی ان آیات کا مطالعہ میں نے جب کر رہا تھا تو کچھ چیزیں ذہن میں آئیں کہ میں نے رات کو کچھ پڑھنا شروع کیا. ایک جگہ ملی یہ بات کہ نہایت تازہ ترین ایک ریسرچ ہوا ہے ویانا میں نیند کے اوپر، اور اس نے مزید اس بات کو
سرٹیفائی کیا ہے کہ اب تک جو یہ بات سمجھی جاتی ہے کہ نیند کی حقیقت کیا ہے، کیا فطری تبدیلی آتی ہے انسان کے اندر جو نیند آ جاتی ہے، اس کا کوئی راز، اس کا کوئی سراغ ابھی تک نہیں مل سکا ہے۔ اس ریسرچ کا ایک جملہ جو بالکل آخر میں ہے وہ یہ کہ نیند ہی پر کیا منحصر، جیسے جیسے اس دنیا کے راز کھلتے جاتے ہیں، جیسے جیسے اس یونیورس کے راز کھلتے جاتے ہیں، اندر کی ایک نئی دنیا سامنے آتی ہے جو یہ کہتی ہے کہ ابھی اور راز باقی ہیں۔ جیسے جیسے اس یونیورس کے راز کھلتے جاتے ہیں، اندر کی ایک اور دنیا سامنے آتی ہے جو یہ کہتی ہے کہ ابھی اور راز باقی ہیں۔ اور آگے جملہ ہے، ایک اینڈ لیس سیریز ہے رازوں کی جو اس وقت بھی ختم نہیں ہوگی، جب جو اسی وقت ختم ہوگی جب انفائنائٹ ٹروتھ سامنے آئے گا۔ ایک اینڈ لیس سیریز ہے رازوں کی جو اسی وقت ختم ہوگی جب انفائنائٹ ٹروتھ سامنے آئے گا، یعنی حقیقت کبریٰ سامنے آئے گی، اور وہ وقت ہوگا جب جنت والوں کو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شرف حاصل ہوگا۔ یہی تو ہے، اور کیا ہے؟ کوئی حقیقت، اصلاً حقیقت تو کچھ معلوم نہیں ہوتا کیا ہے، لیکن جو چیزیں کچھ سائنس ملے ہیں یا کچھ علامتیں ملی ہیں، ان میں سے ایک علامت یہ ذکر کی گئی کہ نیند میں انسان کی کوئی ایک ایسا حادثہ، ان لوگوں نے اس کو تعبیر اس طرح کی ہے کہ انسان کا کوئی ایک ایسا حادثہ ہوتا ہے جو نیند میں کہیں اور کی خبریں لا کر دیا کرتا ہے، اور اس وقت اس کا تعلق اس جسم سے اتنا کمزور ہو جاتا ہے کہ آپ سوتے ہوئے شخص کے پاس کچھ بھی کہتے رہیے، اس کے کان کا وہ پردہ جو آوازوں کا ادراک کرتا ہے وہ اس کو سنے گا، لیکن عقل اس کو محفوظ نہیں کرے گی۔ لیکن ہو سکتا ہے وہ آپ کو یہ کہے بعد میں کہ پرسوں کو یہ کام ہونے والا ہے، اور واقعی وہ ہو جائے۔ میں نے اس کا اسلامی ٹرم میں اس کا ترجمہ یوں کر لیجئے کہ روح جسم سے نکل کر کہیں اور کی سیر کر کے آ جایا کرتی ہے، اور واقعہ بھی یہی ہے کہ جن چیزوں کو ہم سچے خواب کہا کرتے ہیں وہ اس کے علاوہ اور کیا ہے کہ روح جسم سے نکل کر کہیں اور کی سیر کر کے آتی ہے اور بتا دیا کرتی ہے کہ فلاں جگہ یہ ہونے والا ہے، اور ویسا ہی ہوتا ہے۔ اور سچے خوابوں کا معاملہ ان لوگوں کے لیے جن کی روح زندہ ہو، ان کے لیے تو بالکل بھی تعجب کی چیز نہیں ہوتی، روزانہ اس کا وہ تجربہ کرتے ہیں کہ سچے خواب دیکھتے ہیں، اور پھر وہی ہوتا ہے جو ان کو خواب دکھا ہوتا ہے۔ علماء اور اہل اللہ کے ہاں تو یہ بہت ہوا ہے۔ علماء اور اہل اللہ کے ہاں سچے خوابوں کا معاملہ تو بالکل گویا ایک مستقل حقیقت ہے۔ ہر کچھ دنوں کے بعد کوئی خواب دکھتا ہے، بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یہ فلاں بات بتائی گئی تھی۔ یہ کہاں سارا ہے؟ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ۔ رات میں اللہ تعالیٰ روح کو قبض کر لیا کرتا ہے، جسم سے جاتی ہے، وہ کہیں اور ہو کے آ جاتی ہے، اس طور پر کہ جسم سے بھی اس کا کچھ نہ کچھ تعلق برقرار رہتا ہے۔ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ، پھر اللہ تعالیٰ اس روح کو جسم میں واپس کر دیتا ہے تاکہ اس وقت تک زندگی گزارتا رہے وہ انسان جب تک کہ اس کے لیے زندگی لکھی ہے۔ ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ، پھر تم کو اسی کے پاس جانا ہے، پھر وہ تم کو خوب تفصیل کے ساتھ بتا دے گا کہ تم اس دنیا میں کیا کیا کر کے آئے ہو۔ اللہ تعالیٰ ان آیات سے سبق حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دو باتیں خاص طور پر ان آیات کی، ان آیات میں دو سبق خاص طور پر دیے گئے۔ پہلا سبق تو یہ ہے کہ اللہ کا دین یعنی اسلام، اس کا جو زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، اس میں جو اللہ کے احکام ہے، یہ سب دراصل ایک مضبوط دلیل پر قائم ہے۔
اور سب سے مضبوط دلیل یہ قرآن ہے جو انسانوں کو دی گئی ہے۔ ہم دنیا کی اور قوموں سے اس اعتبار سے بالکل مختلف قوم ہیں کہ دنیا میں سے کسی قوم کے پاس اللہ کے احکام نہیں ہیں، ہمارے پاس اللہ کے حکم ہیں۔ ہم اس اعتبار سے دنیا کی قوموں سے الگ ایک قوم ہے۔ ہمارا زندگی گزارنے کا طریقہ اللہ کے حکموں کی پابندی والا ہونا چاہیے۔ یہ جو طریقہ اس وقت مسلمانوں نے اور خاص طور پر ان کے خوشحال لوگوں نے، جن کو اللہ نے تھوڑا سا بھی پیسہ دے دیا، ان کے اندر تو بہت ہے یہ بیماری۔ خاص طور پر تھوڑے بہت خوشحال اور مڈل کلاس لوگوں نے جو طریقہ اختیار کیا ہوا ہے کہ ان کو اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں اللہ کے دشمنوں کا طریقہ اچھا لگتا ہے، اور انہوں نے اپنے اور اپنی اولاد اور اپنے گھر والوں کے لیے اس زندگی گزارنے کے طریقے کو اختیار کر رکھا ہے، گھر کا ماحول اسی کا بنا رکھا ہے۔ وہ اللہ سے ڈریں، دنیا میں بھی اللہ کا عذاب آ سکتا ہے اور قیامت میں تو اللہ کے ہاں حساب ہم سب کا ہونا ہے۔ دوسری بات جو کہی گئی، جو خاص پیغام ہے، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے موت کا آنا بھی یقینی، اور موت کے بعد ایک ایک عمل کا حساب کتاب بھی یقینی۔ ثم ينبئكم بما كنتم تعملون فينبئكم بما كنتم تعملون۔ قیامت میں ہم سب اس کے سامنے کھڑے ہوں گے اور پوری تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ صاف صاف کھول کھول کر بتا دے گا کہ تم نے زندگی میں کیا 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 ہے۔ اللہ تعالیٰ اس دن کے آنے سے پہلے اس کی تیاری کی ہم سب کو توفیق عطا